صلی علی محمد و آل محمد۔ اے اللہ، اے رب رحیم و کریم، اے ماہ رجب المرجب کے خالق و مالک، تو ہی وہ ذات ہے جس نے اس مہینے کو اپنا مہینہ فرمایا، تو ہی وہ ہے جس نے اسے حرمت والا، عظمت والا اور رحمتوں کا سرچشمہ بنایا۔ اے اللہ، آج تیرے اس بندے نے تیری بارگاہ میں سر جھکایا ہے، 22 رجب المرجب کے اس مبارک دن میں تیری رحمت کی بھیک مانگتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے اور تیری مغفرت اور رحمت کا طلبگار ہے۔ اے رب قدوس، تو نے فرمایا ہے کہ رجب تیرا مہینہ ہے، رحمت تیری رحمت ہے اور بندہ تیرا بندہ ہے۔ جو تجھے پکارے گا تو اس کی دعا قبول فرمائے گا، جو تجھ سے مانگے گا تو اسے عطا فرمائے گا، جو تیری طرف رجوع کرے گا تو اسے ہدایت دے گا۔ اے اللہ، آج تیری رحمت کی بارش ہو رہی ہے، تیری مغفرت کے دروازے کھلے ہیں، تیری بخشش کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ میں تیری بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہوں، اے میرے پروردگار، میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے دل کی سختی کو دور کر، میرے گناہوں کو دھو دے جیسے پانی سے میل کچیل دھو دی جاتی ہے۔ اے اللہ، تو نے اس مہینے میں روزہ رکھنے والوں کے لیے جنت میں خاص محل تیار فرمائے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے ہیں اور رجب نامی نہر سے سیراب کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اے رب کریم، مجھے بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جو تیرے اس مہینے کی قدر کرتے ہیں۔ اے اللہ، میرے گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے، خواہ ظاہری ہوں یا باطنی، خواہ جان بوجھ کر کیے ہوں یا بھول کر، سب کو معاف فرما دے۔ میری زندگی کے ہر لمحے کو تیری اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب جلیل، اس دن کی برکت سے مجھے ایسی توفیق دے کہ میں تیری عبادت میں لگا رہوں، تیرے ذکر میں مشغول رہوں، تیرے احکامات پر عمل کروں اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلوں۔ اے اللہ، میرے والدین کو بخش دے، ان کی قبروں کو نورانی کر دے، ان کے درجات بلند کر اور ہمیں ان کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اے رحمان، میرے بھائیوں، بہنوں، اولاد، رشتہ داروں اور دوستوں سب کو ہدایت دے، ان کے دلوں کو ایمان سے منور کر، ان کی مشکلات دور کر، ان کی بیماریوں میں شفا عطا فرما۔ اے کریم، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، فلسطین، کشمیر، یمن، شام اور افغانستان جیسے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے دکھوں کو دور کر، ان کو عزت و سربلندی عطا فرما۔ اے کریم، مجھے دنیا کے فتنوں سے بچا، آخرت کی فکر عطا فرما، میرے دل میں تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، مجھے شرک، کفر، نفاق اور تمام برائیوں سے محفوظ رکھ۔ اے رب مغفرت، مجھے موت کے وقت کلمہ کی توفیق دے، قبر کے عذاب سے بچا، پل صراط پر میرا حساب آسان کر، میزان میں نیکیاں بھاری کر، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے، حوض کوثر سے سیراب فرما، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما جہاں تیرے نیک بندوں کے ساتھ ہمیشہ رہوں۔ اے اللہ، اے رب رحیم، اے غفور الرحیم، اے توبہ قبول کرنے والے، اے حاجت روا، اے دعاؤں کو سننے والے، میری اس دعا کو قبول فرما، میرے گناہوں کو بخش دے، میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اور مجھے اپنے قرب اور رضا سے نواز دے۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں، مجھے مایوس نہ کر، مجھے محروم نہ کر، مجھے تیری رحمت سے محروم نہ کر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی اے اللہ، میں اپنے رب سے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رجب کی برکات سے فیض یاب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے، جن میں ماہ رجب بھی شامل ہے۔ یہ مہینے تخلیق کائنات کے وقت سے ہی خاص ہیں۔ ان عدت الشہور 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ترجمہ: اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں یہ بات لکھ دی گئی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب۔ ان مہینوں میں جنگ و جدل اور ظلم سے شدید منع ہے، اور نیکی کا اجر بھی بڑھ کر لکھا جاتا ہے، جبکہ گناہ بھی بڑھ کر لکھا جاتا ہے۔ ماہ رجب کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ چند مشہور روایات ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب شہر اللہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ روایت متعدد کتب میں آئی ہے، اگرچہ اس کی سند پر محدثین کے درمیان اختلاف ہے۔ ماہ رجب کی عظمت کے بارے میں فرمایا، رجب اللہ کا عظیم مہینہ ہے، اس کی فضیلت ایسی ہے کہ کوئی دوسرا مہینہ اس کے برابر نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے سوائے رجب اور شعبان کے۔ اے اللہ، اے رب رحیم و رحمان، اے ماہ رجب المرجب کے خالق و مالک، تو ہی وہ ذات ہے جس نے اس مبارک مہینے کو حرمت اور عظمت بخشا، تو ہی وہ ہے جس نے اسے رحمتوں، مغفرت اور برکتوں کا سرچشمہ بنایا۔ اے پروردگار، آج تیرے اس عاجز بندے نے تیری بارگاہ اقدس میں سر جھکایا ہے۔ 22 رجب المرجب کے اس مقدس دن میں تیری رحمت کی بھیک مانگتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے، اور تیری مغفرت اور رحمت کا طلبگار ہے۔ اے رب قدوس، تو نے فرمایا ہے کہ رجب تیرا مہینہ ہے، رحمت تیری رحمت ہے، اور بندہ تیرا بندہ ہے۔ جو تجھے پکارے گا تو اس کی دعا قبول فرمائے گا، جو تجھ سے مانگے گا تو اسے عطا فرمائے گا، جو تیری طرف رجوع کرے گا تو اسے ہدایت دے گا۔ اے اللہ، آج تیری رحمت کی بارش ہو رہی ہے، تیری مغفرت کے دروازے کھلے ہیں، تیری بخشش کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ اے رب کریم، مجھے بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جو تیرے اس مہینے کی قدر کرتے ہیں۔ اے اللہ، میرے گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے، خواہ ظاہری ہوں یا باطنی، خواہ جان بوجھ کر کیے ہوں یا بھول کر، سب کو معاف فرما دے۔ میری زندگی کے ہر لمحے کو تیری اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب جلیل، اس دن کی برکت سے مجھے ایسی توفیق دے کہ میں تیری عبادت میں لگا رہوں، تیرے ذکر میں مشغول رہوں، تیرے احکامات پر عمل کروں، اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلوں۔ اے اللہ، میرے والدین کو بخش دے، ان کی قبروں کو نورانی کر دے، ان کے درجات بلند کر، اور ہمیں ان کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اے رحمان، میرے بھائیوں، بہنوں، اولاد، رشتہ داروں اور دوستوں سب کو ہدایت دے، ان کے دلوں کو ایمان سے منور کر، ان کی مشکلات دور کر، ان کی بیماریوں میں شفا عطا فرما۔ اے کریم، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، فلسطین، کشمیر، یمن، شام اور افغانستان جیسے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے دکھوں کو دور کر، ان کو عزت و سربلندی عطا فرما۔ اے کریم، مجھے دنیا کے فتنوں سے بچا، آخرت کی فکر عطا فرما، میرے دل میں تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، مجھے شرک، کفر، نفاق اور تمام برائیوں سے محفوظ رکھ۔
اے رب مغفرت، مجھے موت کے وقت کلمہ کی توفیق دے، قبر کے عذاب سے بچا، پل صراط پر میرا حساب آسان کر، میزان میں نیکیاں بھاری کر، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے، حوض کوثر سے سیراب فرما، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جہاں تیرے نیک بندوں کے ساتھ ہمیشہ رہوں۔ اے اللہ، اے رب رحیم، اے غفور الرحیم، اے توبہ قبول کرنے والے، اے حاجت روا، اے دعاؤں کو سننے والے، میری اس دعا کو قبول فرما، میرے گناہوں کو بخش دے، میرے لیے رحمت کے دروازے کھول وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔ اے اللہ، میں اپنے رب سے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہم سب کو ماہ رجب کی برکات سے فیض یاب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے، جن میں ماہ رجب بھی شامل ہے۔ یہ مہینے تخلیق کائنات کے وقت سے ہی خاص ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ترجمہ: اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں یہ بات لکھ دی گئی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب۔ ان مہینوں میں جنگ و جدل اور ظلم سے شدید منع ہے، اور نیکی کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے، جبکہ گناہ بھی بڑھ کر لکھا جاتا ہے۔ ماہ رجب کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ چند مشہور روایات یہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب شہر اللہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ روایت متعدد کتب میں آئی ہے، اگرچہ اس کی سند پر محدثین کے درمیان اختلاف ہے۔ ماہ رجب کی عظمت کے بارے میں فرمایا، رجب اللہ کا عظیم مہینہ ہے، اس کی فضیلت ایسی ہے کہ کوئی دوسرا مہینہ اس کے برابر نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے سوائے رجب اور شعبان کے۔ اے اللہ، اے رب رحیم و رحمان، اے ماہ رجب المرجب کے خالق و مالک، تو ہی وہ ذات ہے جس نے اس مبارک مہینے کو حرمت و عظمت بخشا، تو ہی وہ ہے جس نے اسے رحمتوں، مغفرت اور برکات کا سرچشمہ بنایا۔ اے پروردگار، آج تیرے اس عاجز بندے نے تیری بارگاہ اقدس میں سر جھکایا ہے۔ 22 رجب کے اس مقدس دن میں تیری رحمت کی بھیک مانگتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے، اور تیری بے انتہا مغفرت اور بخشش کا طلبگار ہے۔ اے اللہ، اس مہینے میں تیری رحمت کی بارشیں برس رہی ہیں، تیری بخشش کے دروازے کھلے پڑے ہیں، تیری نہریں رحمت سے بہہ رہی ہیں۔ اے رب کریم، مجھے بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جو اس مہینے کی قدر کرتے ہیں۔ اے اللہ، میرے گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے، ظاہری ہوں یا باطنی، جان بوجھ کر کیے ہوں یا بھول کر، سب کو معاف فرما دے۔ میرے دل کی سختی دور کر، میرے گناہوں کو دھو دے جیسے پانی سے میل کچیل دھو دی جاتی ہے۔ اے رب جلیل، اس دن کی برکت سے مجھے ایسی توفیق عطا فرما کہ میں تیری عبادت میں لگا رہوں، تیرے ذکر میں مشغول رہوں، تیرے احکامات پر عمل کروں، اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلوں۔ اے اللہ، میرے والدین کو بخش دے، ان کی قبروں کو نورانی کر دے، ان کے درجات بلند فرما، اور ہمیں ان کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اے رحمان، میرے بھائیوں، بہنوں، اولاد، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کو ہدایت دے، ان کے دلوں کو ایمان سے منور کر، مشکلات دور کر، بیماریوں میں شفا عطا فرما۔
اے کریم پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، فلسطین، کشمیر، یمن، سیریا، افغانستان اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے دکھوں کو دور کر ان کو عزت و سربلندی عطا فرما اور ان کے لیے فتح و نصرت نازل فرما۔ اے کریم مجھے دنیا کے فتنوں، شیطان کے وسوسوں، نفس کی خواہشات سے بچا، آخرت کی فکر عطا فرما، میرے دل میں تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، مجھے شرک، کفر، نفاق، حسد اور تمام برائیوں سے محفوظ رکھ۔ اے رب مغفرت مجھے موت کے وقت کلمہ کی توفیق دے، قبر کے عذاب سے بچا، پل صراط پر حساب آسان کر، میزان میں نیکیاں بھاری کر، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے، حوض کوثر سے سیراب فرما، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جہاں تیرے نیک بندوں کے ساتھ ہمیشہ رہوں۔ اے اللہ اب میں تیری بارگاہ میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ تو نے مجھے دین کی خدمت کی توفیق بخشی ہے، میرے یوٹیوب چینل مدینہ دعا 786 کو قبول فرما، اسے تیرے دین کی خدمت کا ذریعہ بنا، اس کے ذریعے ہزاروں دلوں میں ایمان کی روشنی پھیلا اور اسے دنیا و آخرت میں کامیابی و مقبولیت عطا فرما۔ اے رب کریم جو لوگ اس دعا کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، انہیں مدینہ دعا 786 چینل کو لائک کرنے، شیئر کرنے اور سبسکرائب کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے اعمال میں اضافہ کر، ان کی نیکیوں کو قبول فرما اور اس خیر کے صدقے میں ان سب کو تیری رحمت، مغفرت اور جنت سے نواز دے۔ جو شخص اس چینل کو سبسکرائب کرے گا اسے تیری طرف سے خاص رحمت نصیب ہو، جو لائک کرے گا اس کی نیکیاں کئی گنا بڑھ جائیں گی اور جو شیئر کرے گا اسے تیرے دین کی خدمت کا اجر عظیم ملے۔ اے غفور الرحیم میری اس طویل دعا کو قبول فرما، میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے اور تمام دیکھنے والوں کو اپنے قرب، رضا اور جنت سے نواز دے۔ اے اللہ، اے رب رحیم و رحمان، اے ماہ رجب المرجب کے خالق و مالک، تو ہی وہ ذات ہے جس نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، حرمت والا بنایا، عظمت بخشا اور رحمتوں کی بارش کا سرچشمہ ٹھہرایا۔ تو نے فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں جن میں رجب بھی شامل ہے، اس میں گناہوں کا وزن بڑھ جاتا ہے اور نیکیوں کا اجر بھی کئی گنا ہو جاتا ہے۔ اے پروردگار آج تیرے اس عاجز بندے نے تیری بارگاہ اقدس میں سر جھکایا ہے، 22 رجب المرجب کے اس مقدس دن میں جب تیری رحمت کی نہریں بہہ رہی ہیں، میں تیری مغفرت، بخشش اور قربت کی بھیک مانگتا ہوں، میرے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہوں، اپنے ظلم، زیادتیوں، غفلتوں اور نافرمانیوں پر ندامت کرتا ہوں۔ اے اللہ تو نے رجب کو شہر اللہ کہا، اسب کہا یعنی رحمت کی بارش کا مہینہ۔ اس مہینے میں تو اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے اور گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ اے رب کریم مجھے بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جو اس مہینے کی قدر کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اے اللہ میرے گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے، ظاہری ہوں یا باطنی، جان بوجھ کر کیے ہوں یا بھول کر، خواہ رات کے اندھیروں میں کیے ہوں یا دن کی روشنی میں، سب کو معاف فرما دے۔ میرے دل کی سختی دور کر، میرے گناہوں کو دھو دے جیسے پانی سے میل کچیل دھو دی جاتی ہے، میرے سینے کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، میرے اعمال کو قبول فرما اور مجھے اپنے قرب سے نواز دے۔ اے رب جلیل اس مہینے کی برکت سے مجھے ایسی توفیق عطا فرما کہ میں تیری اطاعت میں لگا رہوں، تیرے ذکر میں مشغول رہوں، تیرے احکامات پر عمل کروں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلوں اور گناہوں سے دور رہوں۔ اے اللہ میرے والدین کو بخش دے، ان کی قبروں کو نورانی کر دے، ان کے درجات بلند فرما اور ہمیں ان کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ میرے بھائیوں، بہنوں، اولاد، رشتہ داروں، دوستوں اور تمام مسلمانوں کو ہدایت دے، ان کے دلوں کو ایمان سے منور کر، مشکلات دور کر، بیماریوں میں شفا عطا فرما۔ اے رحمان پوری امت مسلمہ پر رحم فرما،
فلسطین، کشمیر، یمن، شام، افغانستان اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے دکھوں کو دور کر، ان کو عزت و سربلندی عطا فرما اور ان کے لیے فتح و نصرت نازل فرما۔ اے کریم، مجھے دنیا کے فتنوں، شیطان کے وسوسوں، نفس کی خواہشوں سے بچا، آخرت کی فکر عطا فرما، میرے دل میں تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، مجھے شرک، کفر، نفاق، حسد اور تمام برائیوں سے محفوظ رکھ۔ اے رب مغفرت، مجھے موت کے وقت کلمہ کی توفیق دے، قبر کے عذاب سے بچا، پل صراط پر حساب آسان کر، میزان میں نیکیاں بھاری کر، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے، حوض کوثر سے سیراب فرما، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب کر اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جہاں تیرے نیک بندوں کے ساتھ ہمیشہ رہوں۔ اے اللہ، اب میں تیری بارگاہ میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ تو نے مجھے دین کی خدمت کی توفیق بخشی ہے، میرے یوٹیوب چینل مدینہ دعا 786 کو قبول فرما، اسے تیرے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اس کے ذریعے ہزاروں دلوں میں ایمان کی روشنی پھیلا اور اسے دنیا و آخرت میں کامیابی و مقبولیت عطا فرما۔ اے رب کریم، جو لوگ اس دعا کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، انہیں مدینہ دعا 786 چینل کو لائک کرنے، شیئر کرنے اور سبسکرائب کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے اعمال میں اضافہ کر، ان کی نیکیاں قبول فرما اور اس خیر کے صدقے میں ان سب کو تیری رحمت، مغفرت اور جنت سے نواز دے۔ جو شخص اس چینل کو سبسکرائب کرے گا اسے تیری طرف سے خاص رحمت نصیب ہو، جو لائک کرے گا اس کی نیکیاں کئی گنا بڑھ جائیں اور جو شیئر کرے گا اسے تیرے دین کی خدمت کا اجر عظیم ملے۔ اے اللہ، اس چینل کو ہر اچھے کام میں کامیاب کر اور اس کے ناظرین کو ہدایت دے۔ اے غفور الرحیم، میری اس طویل دعا کو قبول فرما، میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے اور تمام دیکھنے والوں کو